درویش بادشاہ۔ اسلام آباد سے میری مظفر آباد تبدیلی ہوئی تو میرے گرو ممتاز مفتی رازداری سے میرے کان میں تحکمانہ انداز میں بولے، کشمیر جاتے ہی اس سے مل لینا۔ میں حیران ہو کے پوچھنے لگا، کس سے؟ بولے، سردار عبدالقیوم سے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ کشمیر کے جس شخص کا یہ نام تھا وہ تو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تھا۔ میں نے سوچا مفتی جی کسی اور کا کہہ رہے ہوں گے، اس لیے بڑے ادب سے پوچھا، کس سردار عبدالقیوم کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، بڑا نالائق ہے، کشمیر میں کوئی 2-4 عبدالقیوم تھوڑے ہیں، ایک ہی سردار ہے، سردار عبدالقیوم، وہ تو وزیر اعظم ہے ادھر کے۔ تو کملا ہے، وزیر اعظم کے قلمدان کے علاوہ بھی اس کی ذمہ داری ہیں، تو سیدھا اس کے گھر جانا، دروازے کی گھنٹی بجا دینا۔ مجھے مفتی جی کی معصومیت پہ بڑی حیرت ہوئی۔ سوچنے لگا، مفتی جی 90 سال کے پرانے دور کے بزرگ ہیں، آج کل بڑوں سے ملنے کے پروٹوکول سے واقف نہیں۔ وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، وزیروں سے ملنے میں لوگوں کی آدھی عمر گزر جاتی ہے۔ پھر جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ میں ایک معمولی بٹالین کمانڈر بن کے ادھر جا رہا تھا، کوئی لاٹ صاحب تھوڑی تھا جو وزیر اعظم کے دروازے پہ جا گھنٹی بجاتا اور وہ میرا نام سنتے ہی بھاگے چلے آتے۔ مگر گرو کا حکم تھا، تعمیر لازم تھی، سو چلا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی راہ پہ جاتے ہی سوچتا جاؤں کہ آج خفگی ہونی ہے، پہرے داروں نے بھی خدا جانے کوئی بات کرنی ہے یا نہیں۔ وزیر اعظم سے وزیر بھی ملنے کے لیے وقت لیا کرتے، ادھر مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سردار صاحب مظفر آباد میں ہیں یا نہیں۔ پریشانی میں چلتے سمے گاڑی بھی ہراساں تھی، جیسے سہمی بھی۔ میری خوش بختی راہ میں سہیلی سرکار کا مزار آ گیا۔ سوچا پہلے ادھر حاضری دے دو۔ ان کے بارے میں علم تھا کہ کشمیر کی گدی پہ چاہے کوئی بھی براجمان ہو، سکہ انہی کا چلتا ہے۔ ادھر پہنچا، سلام کیا، ایک کونے میں ادب سے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجنبی درویش قسم کا آدمی میرے پاس آیا، آ کے بیٹھ گیا، پھر میری طرف کھسکا، قریب آیا، ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ میں نے ہاتھ ملا لیا، پھر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بے تکلفانہ انداز میں بولا، ایک کہانی سناؤ۔ میں پہلے ہی پریشان بیٹھا تھا کہ ابھی وزیر اعظم ہاؤس جا کے خفیف ہونا ہے، اوپر سے وہ انجانا ڈنڈے والا درویش یارانہ لگا کے کہانی سنانے کی اجازت مانگنے بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہ چوغے والا گلے میں پہنی ہوئی رنگ برنگے منکوں کی مالا کو ہاتھوں سے پکڑ کے چھوڑتے ہوئے بولا، اس بالک کی کہانی سنی جس کے گرو نے اس سے ایک بادشاہ سے جا ملنے کا حکم دیا تھا۔ اس بابے کی بات سنتے ہی میرے جسم میں بجلیاں کڑکیں، سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ میں جو بے توجہی سے بیٹھا تھا، سراپا کان بن کے درویش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا اس بابے نے میرے اندر کی ساری کہانی پڑھ لی۔ میرا حلق خشک ہو گیا، دل زور سے دھڑکنے لگا، جسم کے لوں لوں کھڑے ہو گئے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کی۔ میرا یہ حال تھا جیسے چور پکڑا گیا ہو۔ بابا بڑے اطمینان سے لاٹھی کی طرف زمین پہ دھیرے سے رکھ کے میرے کندھے پر محبت سے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتا ہوا بولا، وہ بالک اپنے گرو سے جدا ہونے لگا تو گرو نے اس کے ہاتھ میں ایک پرچی دی۔ پرچی پہ نام لکھا ہوا تھا کسی کا۔ گرو بولا، جدھر جا رہا ہے ادھر جا کے اس شخص سے ملنا۔ پھر کیا؟ بالک ادھر گیا، لوگوں کو پرچی پہ لکھا نام دکھایا۔ پتا چلا اس نام کا تو ادھر ایک ہی آدمی اور وہ اس ریاست کا بادشاہ ہے۔ میں دیوار سے ٹیک ہٹا کے دونوں پیروں پہ بیٹھ گیا۔ یہ تو میری کہانی۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ بالکا سمجھا گرو سے غلطی ہوئی ہے، نام لکھتے سمے ہجے غلط لکھ گیا۔ پھر سوچنے لگا، گرو غلطی تھوڑی کرتے، کوئی بھید ہوگا، چلا گیا ادھر بادشاہ کے محل میں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ ایک دن اس کا بادشاہ سے سامنا ہو گیا۔ بادشاہ کو پرچی دکھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ بادشاہ سمجھ گیا، بولا، چل اندر میرے ساتھ محل میں۔ محل کے طول و عرض میں کچھ جشن ہو رہا تھا، شہر میں بھی کسی تہوار کا میلہ لگا تھا، چاروں طرف رنگا رنگی تھی۔ بالک یہی سمجھے جائے گرو نے کسی اور کا کہا ہوگا۔ میں کدھر آ پھنسا؟ ایک بادشاہ کا درویشی سے کیا تعلق؟ یہی سوچتا ہوگا نا وہ بالک۔ اس بار اس درویش نے سیدھا میری آنکھوں میں ایسے دیکھا
جیسے کسی اور کی بات نہیں، میرے خدشات بول رہے. بولو نا، مجھ سے پوچھ رہا تھا. ہاں جی، یہی سوچنا چاہیے تھا اسے. شاباش، ہو سچے تم. مگر بالک کا سب سے بڑا سچ اس کا گرو ہی ہوتا ہے. ہاں جی. میں پھر تذبذب میں پڑ گیا. وہ درویش خود ہی کہنے لگا، ہونا کیا تھا؟ بادشاہ نے آئے ہوئے اس بالک کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہوا ایک گلاس رکھا. بولا، خبردار، ابھی اسے پینا نہیں، ہاتھ کی ہتھیلی پہ ہی رکھنا. باہر شہر بھر میں میلے کا سماں ہے، جاؤ 3-4 دن میلہ دیکھو، مزے کرو، مگر احتیاط کرنا، ہتھیلی پہ رکھا دودھ کا گلاس اچھ لینا. ایک بوند بھی اس سے گری تو یہ 7 ننگی تلوار والے پہرے دار ہیں، تمہارے دائیں بائیں. یہ تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے. انہیں کہہ دیا ہے کہ تمہیں کسی میلے ٹھیلے کو دیکھنے سے نہ روکے، لیکن اگر گلاس میں سے ایک بوند بھی دودھ گر گیا یا تو پی گیا تو یہ تیری گردن اتار دیں گے. سمجھ گئے؟ اب جاؤ. بالک کے پیروں سے زمین کھسک گئی، کلیجہ اچھل کے حلق میں آ گیا. اپنا آپ کیا، وہ اپنا گرو بھی بھول گیا. 3 دن میلہ دیکھ کر واپس بادشاہ کے پاس آیا جیسے مردہ لاش قدم قدم چلی آ رہی. بادشاہ پوچھنے لگا، سناؤ، خوب مزے کیے؟ میلہ دیکھا؟ سرکس دیکھی؟ ناچ گانا سنا؟ بالک سر سے پاؤں تک پسینے پسینے تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، رنگ اڑا ہوا تھا. بولا، سرکار، ان 2 پہرے داروں کی ننگی تلواروں کے سایوں میں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا دودھ بھرا گلاس ہی تکتا رہا کہ کوئی بوند نہ گر جائے. میلے ٹھیلے کا مزہ کیا خاک آنا تھا، ادھر تو جان کے لالے پڑے تھے. بادشاہ نے اس کی ہتھیلی سے دودھ کا گلاس اٹھایا، گلے سے لگایا اور چپکے سے کان میں کہنے لگا، تجھے اپنے ہاتھ پہ رکھے دودھ بھرے ایک گلاس نے 3 دن میلہ نہیں دیکھنے دیا. ایک ذرا ہماری کیفیت بھی دیکھ. جس کی ہتھیلی پہ رکھنے والے نے اس راجیہ کا پورا راج سنگھاٹن رکھ دیا ہے. تو کیا سمجھتا ہے مجھے اپنے دائیں بائیں ننگی تلواروں والے نظر نہیں آتے؟ ہے نا بے وقوف، جلد باز. تو یہی سمجھے بیٹھا ہے کہ میں میرے ٹھیلے کی خوش وقتی میں مبتلا ہوں. کملے، گرو سے مغالطہ نہیں ہوا، تجھے ہمارے پاس ہی بھیجا گیا، شاید صرف اتنا سا سبق لینے کہ دنیا جہاں کی ہر چمکتی نظر آتی نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اس سے بے نیاز ہو کے کیسے جیا جاتا ہے. کچھ سمجھ آئی؟ میری تو آنکھیں کھل گئیں. بابے سے ہاتھ میں لایا، اٹھ کے سہیلی سرکار کی پراندھی کو چوما اور گاڑی دوڑاتا سیدھا وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے پر گیا. وہاں پہرے دار کھڑے تھے، مگر میرے اندر سہیلی سرکار سے ملا اعتماد اور گرو کے کہے لفظوں کا اعتبار ایسا تھا کہ مجھے پہرے داروں کا پہرا نظر ہی نہ آیا. ایک پہرے دار میرے قریب آیا. میں نے پوچھا، سردار عبد القیوم صاحب موجود ہیں؟ جی ہیں تو صحیح، مگر اندر کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، وزراء کے ساتھ بیٹھے. اللہ جانے کہاں سے مجھ میں اعتماد آ گیا تھا. بولا، سردار صاحب سے کہیں ابدال آیا ہے. ایک دو اور پہرے دار مہمان آ کھڑے ہوئے. بولے، جناب، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ خود باہر نہ آئے. ہم اندر جا کے کچھ نہیں کہہ سکتے. بھئی دیکھو، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ مجھے ان سے کوئی کام ہے، مجھے کسی نے بھیجا ہے. دیکھو، شاید وہ کمرے سے نکل کر برآمدے میں پھر رہے ہوں. میں جو کچھ دیر پہلے پھٹے ہوئے غبارے کی طرح چڑمڑا ہوا پڑا تھا، پھٹاک پھٹاک بول رہا تھا. ہیں جی. پہرے دار بھی تذبذب میں پڑ گیا اور گیٹ کے اندر گردن گھما کے کچھ دیکھتے ہوئے ایک دم بڑبڑایا، وزیر اعظم صاحب واقعی برآمدے میں ٹہل رہے، میں ابھی پوچھ کے آیا. وہ اندر گیا تو دوسرا پہرے دار جو اندر گئے پہرے دار کا افسر معلوم ہوتا تھا مجھ سے بولا، سردار صاحب باہر کھڑے ہوں تو کسی ملاقاتی کو نہیں روکتے، آئیے. میں اندر چلا گیا. ابھی پہلا پہرے دار سردار صاحب سے میرا نام شاید کہہ بھی نہ پایا تھا کہ سردار صاحب ایک دم محبت سے لپکتے ہوئے میری طرف آئے، ہاتھ میں لایا، گلے سے لگایا اور پھر مجھے اندر لے جا کے اپنے وزیروں کی منڈلی میں اپنی ساتھ والی نشست پر بٹھا لیا. اللہ جانے وہاں کیا باتیں ہونا تھی، کیا فیصلے ہو رہے تھے، کیا اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا. سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. سردار صاحب ایسی شفقت اور محبت سے مجھے اپنے ساتھ ایک صوفے پر لیے بیٹھے تھے جیسے انہیں میرا ہی انتظار تھا. میں نے مفتی جی کی بات شروع کی تو انہوں نے مکمل نہ ہونے دی، جیسے چوری پکڑے جانے کا ڈر ہو. بولے، سناؤ مفتی جی کیسے ہیں؟ مفتی جی اور قدرت اللہ شہاب کی باتیں ہونے لگی. اشفاق احمد کی کئی باتیں وہ سنانے لگے. سہیلی سرکار اور میاں محمد بخش کا ذکر چھڑا تو وہ جیسے وجد میں آ گئے. ہم دونوں آپس میں بزرگوں کی خسر پسر میں لگے تھے.
اور کشمیر کے سارے وزراء چہروں پر حیرت لیے مجھے گھورے جا رہے تھے، جیسے سوچ رہے ہوں یہ رنگ میں بھنگ ڈالنے والا کون ہے۔ سردار صاحب محبت سے کہنے لگے، اب ابدال آتے جاتے رہنا، جب جی چاہے آ جانا۔ میں عاجزی سے بولا، سرکار آپ وزیر اعظم ہیں، میں رعایا۔ بولے، دیکھ تیرا گرو ہم سے مذاق کر سکتا ہے، تو نہیں۔ واقعی حیرت کی بات ہے، میرے گرو نے پاکستان میں قدم رکھا تو ادھر آزاد کشمیر ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے بابے قدرت اللہ شہاب آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری بنا دیے گئے۔ ممتاز مفتی کی باتوں میں کشمیر کا ذکر ایسے ہوا کرتا تھا جیسے کسی مقدس صحیفے کی بات کر رہے ہوں، اس جنت کی بات کر رہے ہوں جس کا ہر پاک روح سے وعدہ ہے۔ جس دن ان کے جانے کا سمے آیا وہ کشمیر ڈے تھا، 25 اکتوبر 1995۔ اب زندگی بھر کی باتیں اور موت کا دن اور اس کی تاریخ، یہ سب تو اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اسی دن سردار عبدالقیوم اسلام آباد کے ایک مہنگی ہوٹل میں کشمیر کی آزادی پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسی جلسے میں جواد جعفری نے اپنے گلوگیر مؤثر آواز میں مفتی جی کی وفات کی خبر سنائی۔ ادھر جلسہ ختم ہوا، ادھر سردار عبدالقیوم گاڑیوں کے ہجوم میں مفتی جی کے گھر پہنچ گئے۔ میں تو مفتی جی کے گھر بیٹھا تھا، سردار صاحب آئے، اکسی مفتی اور مجھے دونوں کو باہوں میں لے کر مفتی جی کے جانے پر دعائے خیر پڑھنے لگے۔ سوچنے بیٹھو تو ساری اتفاقی باتیں اتفاق تھوڑی لگتی۔ ایک دن سردار صاحب سے میں نے پوچھ لیا، سرکار کشمیر کی آزادی میں ابھی کتنی دیر ہے؟ کتنی دیر اور ابھی انتظار ہے؟ بولے، میں نے بھی جا کے یہی پوچھنا ہے۔ کس سے؟ میں حیران ہوا۔ بولے، دیکھ وہ مجھے ادھر جانے نہیں دیتے۔ انڈیا میں؟ ہاں۔ آپ کو سری نگر جانا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے کہیں اور۔ کہاں؟ اجمیر شریف۔ کیوں؟ کملے ادھر شاہ ہند کا تخت ہے، تجھے تیرے بابا نے نہیں بتایا؟ مفتی جی تو کہا کرتے تھے کشمیر کے لوگ پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری بقا کے لیے خود قربانیاں دے رہے۔ صحیح کہتے ہیں، سردار صاحب بولے۔ بات یوں سمجھ میں نہیں آئی تھی، میں نے مفتی سے پوچھا بھی تھا کہ کیوں؟ بولے، دیکھو اگر تقسیم میں کچھ سے کم نہ رکھا جاتا تو گمان یہی تھا کہ دونوں طرف کے جذبات جلد سر پڑ جانے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ واپس جدھر جدھر سے ہجرت کر کے آئے تھے ادھر پلٹ جانا تھا انہوں نے، لکیر مدھم پڑ جانی تھی۔ یہ جو ایک طاقتور ایٹمی قوت والا ایک اسلامی ملک پاکستان آج دنیا میں نظر آ رہا ہے، وہ نہیں ہونا تھا۔ کہنے کو لوگ لاکھ خوشحال اور روشن خیال ہوتے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ لبنان کی طرح ہونا تھا۔ جب اسلام سے بیر رکھنے والوں کے دماغ میں فطور آتا، انہیں ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی۔ دیکھو یہ ساری ملی عزت، وقار اور قوت ہمیں کشمیر سے ملی، مگر سوچ کشمیر کے لوگ ہماری اس آسودگی اور آبرو کی کتنی بھاری قیمت دے رہے۔ ذرا سوچنے بیٹھتا تو میں لرز جاتا۔ سردار صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی، ہر دفعہ میں نت نئے سوال لے کر ان کے پاس جاتا۔ وہ ایک وزیر اعظم کی گدی سے اتر کے ایک بوریا نشین بابے کی طرح میرے ہر سوال کا جواب دیتے۔ ایک دن میاں محمد بخش کا ذکر چھڑ گیا۔ بولے، ان کی زیادہ باتیں نہ کر۔ کیوں سرکار؟ دیکھ انہیں سوچنے بیٹھوں تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو تو ڈاکٹر ہے، دیکھ میری نبض۔ میری ڈاکٹری کی بھی مت ماری گی۔ کسی بزرگ سے کوئی ایسی محبت بھی کر سکتا ہے کہ اسے سوچنے بیٹھے تو اسے بخار چڑھ جائے؟ چلو بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، مگر ایک ڈاکٹر کی انگلیاں اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھرمامیٹر تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک بار سردار صاحب سے رازداری میں پوچھ لیا، سرکار آپ کا گرو کون تھا؟ مسکرائے اور بولے، یوں تو بہتوں سے سبق لیے، مگر وہ خطبے دوراں تھے اور راجہ بازار راولپنڈی کے ایک چوبارے میں رہا کرتے تھے۔ کب کی بات ہے؟ پاکستان بنے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ نیلا بٹ میں کشمیر آزادی کے لیے بندوق کی گولی چلائے مجھے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک طرف میں جہاد کشمیر میں لگا ہوا تھا، لوگوں میں مجاہد اول مشہور ہو گیا تھا، دوسری طرف اپنے بابے کے پاس حاضری دینا مجھ پر لازم تھا۔ یہ جہاد اکبر کی صورت تھی، اپنے نفس سے لڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ میرا بابا کبھی اس محاذ سے نکلنے نہ دیتا۔ انہوں نے ایک بار مجھے آزمایا تھا۔ گرو آزماتے بھی ہیں؟ میں حیران ہو کے پوچھنے لگا۔ ہاں۔ کیسے؟ وہ یوں کہ میں نے ہی ان سے ایک بار سوال کیا تھا کہ سرکار ہر علاقے میں ایک ابدال ہوتا ہے، اس علاقے میں کون ہے ڈیوٹی پر؟ بولے، اچھا بتاؤں گا۔ میں کہہ کے بھول گیا۔
انہیں یاد رہا، ایک دن چوبارے میں بیٹھا تھا ان کے ساتھ، مجھ سے بولے، عبد القیوم، تجھے حاضر ڈیوٹی ابدال سے ملنے کی خواہش تھی نا؟ جا نیچے بازار میں جو ملنگ بنا بڑا سا سوٹا لیے اس پہ گھنگرو باندھے ٹل بجائے جا رہا ہے وہی ہے، جا کے ملا۔ آپ گئے پھر نیچے؟ میں پوچھنے لگا۔ نہ، میں نے چوبارے کی کنی سے نیچے اس بزرگ کو دیکھ لیا، پھر آ کے اپنے بابے کے پاس آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ میرا بابا بولا، گیا نہیں؟ شوق تو بڑا تھا اس سے ملنے کا۔ پھر؟ میں پوچھنے لگا۔ پھر کیا؟ میں نے ہاتھ جوڑے، کہا، سرکار، پہچاننے والا پہچانے گئے سے بڑا ہوتا ہے، میں بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے کے پاس کیوں جاؤں؟ پھر کیا؟ وہ مسکرائے اور مجھے دعا دی، جا نسل در نسل تو اپنی ریاست پہ راج کرے۔ سوچنے کی بات ہے، سردار صاحب کو جب یہ دعا ملی، وہ ایک عام سے نوجوان تھے، شاید انہیں کسی مناسب نوکری کی بھی تلاش ہو۔ یہ سوڈان، ترکی اور اردن اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں میں کچھ عرصہ نوکریاں بھی کر چکے تھے، ایک معمولی صوبیدار کے بیٹے تھے، کوئی سونے چاندی کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آزاد کشمیر کے ایک دور افتادہ غازی آباد ضلع پونچھ کے علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اسی ریاست کے 3 بار وزیر اعظم بنیں گے، 4 بار صدر، اور انہی کی زندگی میں ان کا بیٹا بھی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے گا۔ بس اپنے گرو کی محبت کو کسی اور سے نہ بانٹنے کا اتنا بڑا انعام ہے یہ۔ مگر سچ یہی ہے کہ دوسروں کو تو ایک بادشاہ کی ہتھیلی پر راجہ سنگھاٹن والا دودھ بھرا گلاس پڑا نظر آتا ہے، ایسے درویش کے دونوں طرف کھڑے تلوار والے نظر نہیں آتے۔ نفس سے لڑنا تمام تر لڑائیوں میں سب سے بڑا یدھ ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جس میں بڑے بڑے سورما اوندے منہ گر جاتے۔ ایک دفعہ سردار صاحب کا کوئٹہ آنا ہوا، میں اتفاق سے وہیں تھا، ایک لمبی نشست ان کے ساتھ ہو گئی۔ باتوں باتوں میں میں نے پھر پرانی ادھوری بات پوچھ لیا، سرکار، پھر اجمیر شریف والوں سے رابطہ ہوا؟ بولے، ادھر گیا تو نہیں، پر جواب آ گیا۔ کیا؟ سردار صاحب چپ ہو گئے، مجھے سمجھ نہ آئے یہ کیا کہنے والے۔ سردار صاحب کے بارے میں اکثر مجھے مغالطے رہے، کافی عرصہ سمجھتا رہا کہ سردار صاحب اپنی مقامی زبان کے علاوہ اردو پر اچھی دسترس رکھتے ہیں، مگر باقی زبانوں سے کہاں واقف ہوں گے۔ معاملہ الٹ ہو گیا۔ ایک بار اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں دنیا بھر کے مندوبین جمع تھے، گفتگو کشمیر پر ہونا تھی۔ سردار صاحب ان دنوں صدر آزاد کشمیر تھے، کشمیر پر گفتگو کرنے ہی وقت پر پہنچ گئے۔ اتفاق سے اسی محفل میں میزبان اکسی مفتی نے اپنی جگہ بڑوں کے استقبال کے لیے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ سردار صاحب نے مجھ سے صرف 2-3 سوال کیے۔ بولے، اس محفل میں مختلف ملکوں سے آئے لوگوں کے نام کیا کیا ہیں؟ اقوام متحدہ کے مندوب کا نام کیا ہے؟ ان ناموں کا انہی کی زبانوں میں اصل تلفظ کیا ہے؟ میں نے ساری باتیں ایک چٹ پر لکھ کر دی۔ میں سوچ رہا تھا، خدا جانے سردار صاحب اس انٹرنیشنل کانفرنس میں کیسی انگریزی بولے۔ مجھے پتا تھا ان کی کئی باتیں بیک وقت دنیا کی 5 زبانوں میں ترجمہ بھی ہونی ہیں۔ مندوبین فرانسیسی، اسپینش، عربی اور روسی مترجمین کی ترجمہ کی ہوئی باتیں سننے کے لیے ہیڈ فون لگائے بیٹھے تھے۔ زیادہ لوگ انگریزی کی فہم رکھتے تھے، بس سردار صاحب جو انگریزی بولنا شروع ہوئے تو میں حیران، ایسی انگریزی انگریزوں نے آکسفورڈ میں بھی شاید نہ سنی۔ پھر باتیں ایسے منطق اور ایسی دلیل کے ساتھ کہ کسی کو اگر کوئی شک بھی تھا کشمیر بارے تو وہ بھی نکل گئے۔ میں کشمیر کی قسمت پہ حیران کہ کشمیر کو کیسا شاندار وکیل ملا ہے۔ مگر بات وہی تھی رازداری والی جو میں نے کوئٹہ میں پوچھ لی۔ آخر یہ تو بتائیں، کشمیر کی آزادی میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اجمیر شریف سے کیا پیغام آیا؟ بولے، زیادہ تفصیل بتانے کی اجازت نہیں، بس اتنا سوچ لو، ادھر بھی 20 کروڑ مسلمان ہیں، اگر تم ان کا نہیں سوچتے تو کسی کو تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، بولو۔ میں کیا بولتا، سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے سوچتا دیکھ کے بولے، بس ذرا سی دیر ہے، اندھیر نہیں، یوں سمجھ رات گزر گئی، صبح کی آمد ہے۔ مجھے تو رات کا سینہ چیر کر بھاگتی چلی آتی صبح نظر آ رہی ہے۔ کوئی بھی غور سے اس درویش بادشاہ کو دل کی آنکھ سے دیکھ کے کہے کہ اسے ان کی آنکھوں میں صدا سے جاگتی چلی آتی مقدس صبح کی روشنی نظر آتی ہے یا نہیں، جنہوں نے مدتوں ہاتھ ہتھیلی پر دودھ سے بھرا گلاس لیے رکھا مگر ایک بوند بھی اس سے نہیں گرنے دی۔